الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے جو اللہ تمام جہانوں کا خالق مالک رازق داتا ہے، وہ اللہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت ہر ایک کی ہر صدا کو ہر لحاظ سے ہر زبان میں ہر انداز میں جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، تو وہ اللہ جو ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سرور کونین سید الثقلین امام القبلتین ہادی و مرشد رہبر و رہنما منبع رشد و ہدی خدائے بلد عالم نبی کے مکرم شیخ المعظم امام النبیین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر پر حضرات السامعین، ماہ ذی الحج اسلام کا آخری اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ، جس کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ ہر طرف عید قربان کے حوالہ سے گہما گہمی وہ دکھائی دے رہی ہے۔ منڈیوں میں جانور، ان کی خرید و فروخت، یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مہینہ جس کے پہلے عشرے کے جو ایام ہیں، جن کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جن دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو کوئی نیک کیا ہوا عمل اتنا محبوب ہو جتنا کہ 10 دنوں کے اندر زیادہ ہو۔ یقیناً قربانی کی حد تک تو ہر طرف گہما گہمی ہے، لیکن یہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ بھی ہے، جو حج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ بھی ہے، اور اس کے پہلے ایام جن کے اندر کوئی بھی نیک کیا ہوا عمل سال بھر کے دنوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک افضل اور اللہ کو زیادہ محبوب عمل ہو، ان ایام کے اندر ہماری عبادات کیسی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ معذرت کے ساتھ محترم بھائیوں، آج مجموعی طور پہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، ہماری عبادات کم اور رسومات بڑھیں۔ ہم قربانی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی عبادت کم، رسم زیادہ ہے۔ نمازیں بھی آج ہماری رسمن ہو چکی ہیں۔ ہمارا روزہ، صدقات و خیرات، ان کے اندر آج وہ لذت، وہ چاشنی موجود نہیں ہے جو کہ ایک عبادت کرنے والے بندے کو میسر آتی ہے۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم جو عبادات ہیں ان کے اندر شاید کہ الا ماشاء اللہ وہ حصول رضائے الہی کم ہے، لیکن وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے، جن کے اندر ریاکاری موجود ہے، جن کے اندر عادات موجود ہے، وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج وہ قربانی، آج اس کی اصل حقیقت، اس کا فلسفہ وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ قربانی صرف جانوروں کو ذبح کرنا، ان کے حلقوں پہ چھریاں چلانا، گوشت کی تقسیم کرنا، یہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ میں واضح کہتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ضرورت تمہارے جانوروں کی، ان کے گوشت اور لہو کی، میں تو اس قربانی کے ساتھ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر میرا ڈر اور خوف کتنا ہو۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ آج اگر ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں
ایک بندہ مومن، بندہ مواحد، اس کی ادا جس کو رب نے قیامت تک باقی رکھ دیا، دیکھیے تو صحیح آخر اس بندے کی خاصیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی ادا کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے پاس چھوڑ دیا اور کہا کہ اس پہ عمل کرو گے تمہیں اجر ملے گا، عبادت بنا دیا، نیکی بنا دیا ایک بندے کی ادا کو۔ اور وہ بندہ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کون ابراہیم ہے جس کے ساتھ رب کو یہ محبت، یہ پیار، یہ انس، یہ الفت کہ آپ کی اداؤں کو رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت تک کسی کا حج قبول نہیں کروں گا جب تک میرے بندہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ، ان کی ادا پہ عمل کرتے ہوئے جانوروں کے حلقوں پہ چھری نہیں چلائے گا، جب تک آپ کی اہلیہ اس کا صفا مروہ کے چکر کاٹنا وہ ادا نہیں اپنائے گا۔ آخر وجہ کیا ہے اس بندے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس انداز سے کے ساتھ رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو پرکھا کر۔ معاشرے کے اندر ہم اگر کسی شخص کی کوئی بات کرے تو کیا ہوتا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، اس بندے کو بڑا ملتا ہے لین دین کا، گل بات کا بڑا ہی ہو رہا ہے یا بڑا ہی اچھا ہے۔ وہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب کسی کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے اس کی آزمائش کے ساتھ کہ وہ کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو بڑا ہی آزمایا، لیکن ہر امتحان میں یہ کامیاب ہو گیا اور یہ ایسا رب کا بندہ، موحد بندہ ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا۔ نمرود کے اوپر رب تعالیٰ نے اس کا خوف مسلط کر دیا۔ اللہ اکبر، افغانی اٹھا کے پڑھیے، یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، دنیا میں نہیں آئے، اور ہوتا کیا ہے؟ بابل شہر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جو آبائی علاقہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ نمرود کی حکومت ہے، پورا ایک دن آسمان پہ سورج نہیں نکلتا اور پوری رات چاند نہیں ہوتا، ایک دن اور ایک رات پوری کی پوری اندھیرے میں گزر گئی۔ اور نمرود نے بلا لیا اپنے راہبوں کو، کاہنوں کو، جادوگروں کو، سوال کیا بھئی یہ کیا معجزہ ہے؟ تو وہ بتلاتے ہیں کہ ایک ایسا آنے والا آ رہا ہے جو تیری حکومت کو، تیرے اقتدار کو، تیری بادشاہت کو وہ ختم کر دے گا۔ اور فوراً سے وہی فیصلہ نمرود نے بھی کیا، آج تک جو کافی فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ کافروں کی ایک ریت ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب دین کی بات ہوگی، رب کی توحید کی بات ہوگی، اللہ کی وحدانیت، الوہیت کی بات ہوگی، تو ان کے پاس ایک ہی چارہ ہوتا ہے، جو رب کی بات کریں گے ان کو ختم کر دو۔ نمرود کا فیصلہ کیا آیا کہ جتنے مرد ہیں بابل شہر سے نکال دو، جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کے حمل گرا دو، اور اپنا دارالحکومت بھی بابل شہر سے اس نے سائڈ پہ لے گیا، کسی اور جگہ پہ منتقل کر دیا اور سارے لوگوں کو بابل سے نکال دیا۔ اور ادھر کیفیت کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ماں کے پیٹ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آزر کو اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اور آزر نے اپنی اہلیہ کو لیا اور کیا کرتے ہیں، دور سے جا کے کوفہ بصرہ کے درمیان ایک غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو چھوڑ دیا، ساتھ ایک لونڈی ہے، اور 15 مہینے تک یہ دونوں عورتیں وہاں پہ رہی، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور 15 مہینے گزرنے کے بعد جب نمرود بھی واپس آ گیا اور لوگوں نے واپس آنا بابل میں شروع کیا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی واپس اپنے شہر میں پہنچتے ہیں۔ تھوڑی عمر بڑی ہوتی ہے،
बाप ने अल्लाह अकबर अपने काम के साथ लगाना चाहा। बाप का काम क्या है? वो बुत तराश है, बुत बनाता है, बचपन है, नबूवत नहीं मिली। लेकिन ये अल्लाह का बंदा नबूवत के पहले ही इस काम को पसंद नहीं करते। अपने बाप के साथ हर रोज की बुनियाद पे तू तकरार रहता है। अब्बा जान ये क्या करते हो? किन बुतों को तैयार करते हो? जिनको अपने हाथ से बनाते हो उनके सामने अपनी जरूरियात रख देते हो। लंबा वाकया, सिर्फ मुख्तसर बात समझाने के लिए। अल्लाह अकबर, यही तलाश है कि मुझे खालिक हकीकी मिल जाए। रात चारपाई पे लेटते आसमान की तरफ नजर पड़ती है, सितारा नजर आता है, कहते हैं ये तो आसमान पे बहुत ऊंचा चमकने वाला, शायद ये खुदा होगा। अभी थोड़ा वक्त गुजरता है, चांद आ जाता है, कहा ये तो उससे बड़ा है। वक्त गुजरा, सूरज तुलू हो गया, कहा ये उससे भी बड़ा है। सफर चलते चलते जब रब्बे ताला तक पहुंच गए, अल्लाह ताला ने नबूवत अता कर दी। नबूवत मिलने के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत का काम शुरू किया, अपने घर से आगाज किया, माँ दुनिया से जा चुकी है, बाप के सामने जब बात रखी, कहा अब्बा जान आप किनके सामने अपनी जरूरियात को रखते हो, जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न आपकी कोई मुश्किल हल कर सकते हैं। आप उनके सामने क्यों अपने मसले रखते हो? जो इल्म रब ने मुझे दिया है आप उसे नहीं जानते। मेरी बात को मानो, मेरी बात पे खड़े हो जाओ, मैं आपकी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता हूँ। ये बात कहना थी कि बाप क्या आगे से कहता है, वो बेटा मेरे बनाए हुए खुदाओं को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मैं तो तुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा, मुझे छोड़ और यहाँ से निकल जा। घर से निकाल दिया, कबूल कर लिया, इलाके के लोगों को दावत दी, उन्होंने कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर के मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन अल्लाह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हमारे यहाँ क्या होता है, छोटी छोटी बातें, वो नौजवान दाढ़ी नहीं रखी है, पानी मानता, ये क्या कोई सलवार तक को नहीं मानी मानती, मस्जिद नहीं आया, चाचा की ना मसीते नहीं जाना, पुत्र की करता है, स्कूले पढ़ता है, तीन पढ़ा रहा है, बड़े नहीं मानते। अल्लाह अकबर, ये कुर्बानी दरस क्या देती है कि सिर्फ जानवरों को ज़बह करके उसके गोश्त को खाओ नहीं, कुर्बानी सिखलाती है रब के नाम पे जो कुर्बानी देना पड़े, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, घर की, औलाद की, माल की, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। यह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदाओं को बाकी रखने का रब का सबब तरीका। अल्लाह अकबर कबीरा, हमेशा उनके साथ तकरार रहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लेकिन वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन बाबर शहर में एक उनका कोई मेला लगना था, वहां पे सबने जाना था और अपने बुतों को एक कमरे में रख के सबके सामने रंगा रंग के खाने रख दिए। जब खाने रखते हैं तो क्या होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दावत देते हैं कि चलो हमारे साथ, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके सामने अपनी बीमारी का उज़्र रखते हैं, नहीं जाते और दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि अब इनके खुदाओं का मैं मुबश्शर करूंगा, जो इनका हक बनता है। वो चले गए, अपने कंधे पे कुल्हाड़ा रख के वहां पे जाके दाखिल हो गए। ये वाकयात हमने सुने हुए हैं, लेकिन सिर्फ समझाना ये चाहता हूँ कि आज अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदा को, सुन्नत को जिंदा करते, इसके पीछे बात क्या है, सबब क्या है कि एक बंदा उसकी अदाओं को रब ने क़यामत तक के लिए लोगों की इबादत बना दिया। सब जितने छोटे थे, किसी की टांग काटी, किसी का बाजू काटा, किसी की कमर तोड़ी, किसी की गर्दन उड़ाई, बड़े के कंधे पे कुल्हाड़ा रख के वापस आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो वापस पलटे तो आके क्या देखते हैं कि ये हमारे खुदाओं का हशर किसने कर दिया। फौरन यूएनओ की मीटिंग बैठती है। उस वक्त के जितने काफिर उनके सरदार हैं
मीटिंग बुलाते हैं, ये किसने काम कर दिया? और जवाब क्या मिलता है? एक ही बंदा है जो लोगों को कहता है कि दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा किसी का निजाम नहीं चलेगा, जो लोगों को रब के सामने झुकने की दावत देता है कि उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, और उसका नाम इब्राहिम है। फौरन कुरान की गिरफ्तारी जारी हो जाती है कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। आज भी देख लो, काफिरों की रीत यही है, जब वो इस्लाम को मिटाने के मंसूबे तैयार करते हैं, इस्लाम को दुनिया से मकाने के मंसूबों पे खड़े होते हैं, और उनको आगे से उनकी खानी पड़ती है। कभी वो फौजें लेके आते हैं, कभी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, कभी अफराद लेके आते हैं, कभी वसाइल लेके आते हैं, और सामने क्या देखते हैं? वो चंद लोग खड़े हो जाते हैं जो पांव से नंगे, सर के उनके बाल उड़े हुए, हैसियत उनकी कुछ नहीं, दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के सामने बंदूक लेके खड़े होके क्या कहते हैं? हम तुम्हें जेल कर देंगे। और जब उनके मंसूबे नाकाम होते हैं और बैठ के मीटिंग करते हैं, और क्या कहते हैं? एक ही बंदा है जिसका नाम हाफिज सईद है, वो सारे मंसूबे नाकाम कर ही जाता है। पकड़ लो उसको, नजरबंद कर दो, जेल में डाल दो, फांसी के फंदे पे ले जाओ। और आज के एफएटीएफ के सारे अदारे, ये सारे इनके कारनामे आज की देख लो, उस वक्त के साथ मिला के देखो, वही मंजरनामे, वही फ्रंट की फतारियां, वही सारे के सारे मामला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहना क्या था? दुनिया के अंदर किसी का निजाम नहीं, एक रब का हुक्म चलेगा, उसकी हाकमियत होगी। आज भी दुनिया कुफ्र के साथ अगर टकराव है, सिर्फ इस बात पे वो कहते हैं दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर होगा, हमारे निजाम राइज होंगे। लेकिन अल्लाह के बंदों का कहना क्या है? दुनिया के अंदर तुम्हारे निजाम नहीं, दुनिया के अंदर अल्लाह का भेजे हुए कुरान का निजाम, वो दुनिया के अंदर चलेगा। वो कहते हैं जब वो निजाम आ गया, हमारी बदमाश का, हमारी हुक्मरानियां, वो तो सब वो खाक बोझ हो जाएंगी, हमारा तो फिर दुनिया के अंदर रहने का अल्लाह अकबर कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। वो फिर क्या करते हैं? अल्लाह कुरान में कहते हैं युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। फिर ये चालें चलते हैं, बड़े बकर करते हैं, तरह तरह के मंसूबे बनाते हैं। अल्लाह कहते हैं इनके सारे मंसूबे, उनकी हैसियत एक उनकी ढूंढी होती है। जब उनके मंसूबे तैयार होते हैं तो खौफ ये आता है, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। अब तो जमाल, हाफिज, मोहम्मद सईद, उसके बेटे, ये सब उनके मराकज, दफातर सब खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं? जो मेरे लिए खड़े होते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, मैं ऐसे फिर उनकी मदद करता हूँ, ऐसे उनके कदम मजबूत करता हूँ, फिर कोई उखाड़ना चाहे तो उनके कदम उखाड़ नहीं सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कटहरे में आगे सवाल करते हैं, तो ये क्या किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे से क्या कहते हैं? मुझे क्या पूछते हो? जिसके कंधे पे खुला उसी से सवाल कर दो। उसने किया होगा, गुस्से में आया, कहने लगा तू हमसे मजाक करता है, तुझे नहीं पता ये बोल नहीं सकता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं यही तो बात मैं समझाता हूँ, जो अपने दर्द तुम्हें बयान नहीं कर सकते वो तुम्हारे दर्द कैसे सुनेंगे? वो तुम्हारी जरूरतें पूरी कैसे करेंगे? अल्लाह अकबर। जब अफसाब के ऊपर भी पेशली मतबा पाबंदी लगी, यूएनओ की तरफ से ये अल्लाह अकबर फैसला आया, अफसाब के सर की कीमत का ऐलान हुआ, अमीर मोहतरम भी अल्लाह अकबर उनके पास मजलिस में बैठे थे, तो क्या बताते हैं कि अल्लाह ने मौका दिया दावत का, गालिबन 150 सफ़हात पर अल्लाह के दीन की दावत को लिख के उनकी तरफ भेजा और कहा ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है, हम इस नजरिए पे खड़े हैं, इस नजरिए पे आके हमारे साथ बात करो। और कहते क्या है? अल्लाह ने मौका दिया तो हम अपनी बात क्यों नहीं तक पहुंचाए? यही तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था कि आज मौका मिल गया, हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। फैसला हो गया कि आग में डाल दो। आज भी फैसले क्या होते हैं?
FATF کا سیاپا چل کیا رہے, پاکستان کو کلیئر کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے کیا ہے, ہمیں لکھ کے دو, یقین دلواؤ کہ اس بندے کو کبھی باہر نہیں آنے دیں گے, یہ کبھی آ کے لوگوں میں کام نہیں کر سکے گا. اسی کے اوپر آج صرف ان کے آپس میں تکرار چل رہے, اور وہ بھی کیا کہتے ہیں, ایسا راستہ نکالو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے. فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, کہ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا جائے اور اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے, لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے. فیصلہ ہو جاتا ہے, 40 ہاتھ چوڑا 80 ہاتھ لمبا ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا, جس کے اندر لکڑیاں لا کے رکھی گئی. لوگوں نے اس کے اندر منتیں مان مان کے اپنی لکڑیاں لا کے ڈالنا شروع کر دی. لکڑیوں کا بہت بڑا الاؤ جل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور دن آ گیا وہ جس دن اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا. آئیے قرآن کو سمجھئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اس کی حقیقت کیا ہے؟ سامنے آگ جل رہی ہے, منجنیق میں ڈال دیا گیا, ہاتھوں پاؤں کو باندھ دیا گیا. وقت آ گیا آگ میں ڈالنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. رحمت کی بارش کا فرشتہ انتظار میں کہ رب کا حکم ہوگا, آگ کو بجھا دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے کرشمے, اپنی رحمت کے ایسے لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے یہ بن کیا گیا. ابرہا ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا, کس پہ چڑھنے؟ بیت اللہ پہ. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی مخلوقات تھی, رب نے ان کے سامنے ان کو کھڑا نہیں کیا. اللہ نے چھوٹا سا پرندہ لیا, منہ میں کینکر ڈلوائے اور کہا یہ ان پہ ڈالنے ہیں, اور یہ میری قدرت ہے جو دنیا دیکھے گی. ایک کینکر لگے گا, بارود کی طرح وہ پھٹے گا اور ہاتھی ٹوٹ جائیں گے. اگر برابر کا مقابلہ لا کے کیا, یہ اس کی قدرت تو پھر نہ ہوئی نا, برابری تو سب کر دیتے ہیں. اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ ستیہ ناش کروا دیا. افغانستان میں جب روس کا ستیہ ناش ہوا, لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو امریکہ کی مدد سے ہو گیا. اللہ نے کہا اچھا ایسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, ایسے کرو امریکہ بھی آ جائے, اس کے سارے اتحادی ساتھی بھی آ جائے, دنیا میں کوئی کافر ملک نہیں رہے گا, سارے کافر ملک اکٹھے ہو گئے. کسی نے پیسہ دیا, کسی نے ٹیکنالوجی دی, کسی نے افراد کے نیٹو کی شکل بنا کے افغانستان میں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ان جیسی ٹیکنالوجی کو کھڑا کیا. کون کھڑے تھے؟ دنیا کفر کے مقابلے میں ساری دنیا کے کافر تھے. آج بھی اگر ان کے کھانے کا انداز بھی دیکھیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, ان کو تو کھانے کی تہذیب نہیں, طریقہ ہی نہیں. وہ بیچارے ایسے ہاتھوں کی مٹھیوں کے ساتھ کھانا اٹھا کے منہ میں ڈالنے والے, پاؤں میں جوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پرواہ نہ کرنے والے, لباس جیسا بھی پھٹا پرانا, ٹینشن کوئی نہیں ہے, بے تکلف لوگ, وہ سادے سے لوگ. بندوق پکڑی, کلاشن پکڑی, مقابلہ شروع کر دیا. اور اس کے ساتھ گرانا کس کو ہے؟ فضائیہ کو, ہواؤں میں اڑنے والے طیاروں کو. اور دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کا ستیہ ناش کون کرتے آئے ہیں؟ جن کو رب غنیمتیں دیتا ہے, ان کے ہتھیار تو یہ پتہ نہیں کہ چلانے کیسے ہیں. یہ ہے اس کی قدرت. جب رب ان کا ستیہ ناش کرنے پہ آتا ہے, پھر رب ان کے سامنے وہ منظر پیش کرتا ہے کہ دنیا کو سمجھ نہیں آتی یہ بن کیا رہا ہے. وہ آئے تھے چند دنوں کے لیے, دن ہفتوں میں بدلے, ہفتے مہینوں میں, مہینے سالوں میں, اور دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے کیا تھے, اور اینا تو ساری جان پہ چھڑوا دے. اللہ کا بندہ ابراہیم اکیلا تنہا, اللہ کیا کہتے ہیں, اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً, یہ اکیلا امت ہے. منجنیق سے نکالا گیا, آگ میں پھینک دیا گیا, دنیا انتظار میں کھڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بھی کھڑے, باقی لوگ بھی کھڑے ہیں, اور منظر کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب ابراہیم کا وجود, نشان سب ختم ہو جائے گا. ادھر منجنیق چلی, ادھر سے حکم آ گیا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, میرے ابراہیم پہ سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا. وہ آگ جو کئی دنوں تک جس کے اندر لکڑیاں ڈال ڈال کے اس کو جلایا گیا, اس آگ کو رب نے طاقت کتنی دی
کہ ابراہیم کے جن رسیوں کے ساتھ ہاتھ بندے ہیں، پاؤں بندے ہیں، صرف ان کو جلا سکے، وہ جل گئے۔ اللہ اکبر، رب نے 2 فرشتے بھی ساتھ بھیج دیے، وہ انتظار میں ہیں آگ ختم ہوگی تو ہم باقیات تلاش کریں گے ابراہیم کی، لیکن دنیا نے منظر کچھ اور ہی دیکھا، آگ کی الو سے چلتا ہوا اللہ کا بندہ باہر آ گیا۔ یہ ہے اس کی رحمت، یہ ہے اس کی قدرت، یہ ہے اس کی قدرت کے کرشمے جو اس سے مخلص ہوتے ہیں۔ رب وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے انسانوں کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا امتحان تھا، اللہ نے اس سے شروع کیا، مقابلہ مناظرہ طے ہو گیا نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا، مناظرہ طے ہو گیا، مقابلہ طے ہو گیا، سامنے آئے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا تو کس دعوت کو لے کے کھڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تیرے رب کی پہچان کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے آگے سے جواب دیتے ہیں، کہنے لگے میرے رب کی پہچان یہ ہے، میرا رب زندگی اور موت کا وارث ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ پھر نمرود بدبخت کہنے لگا یہ اختیار تو میرے پاس ہے، وہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں؟ کہنے لگا بھی بتلاتا ہوں۔ حکم دیا، 2 قیدیوں کو بلایا گیا، ایک وہ جس کو سزائے موت تھی، دوسرا وہ جو بری ہونے والا تھا۔ بری ہونے والے کو حکم ملا، تلوار کے ساتھ گردن اڑا دی گئی، لہو میں لت پت ہو کے موت آ گئی، اور جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دیکھا جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی دی، اور جو زندہ رہنے والا تھا اس کو میں نے مار دیا، یہ اختیار میرے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اچھا اگر تو یہ بات کہتا ہے تو پھر یہ کر، میرا رب تو سورج جو ہے اس کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ چپ ہو گیا، دل میں بات بٹھا لی، مقابلے شروع کر دیے۔ رب نے پیغام بھیجا، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتہ آیا، بات کو سمجھایا گیا کہ اس بحث کو چھوڑ دے، جو ابراہیم کہتا ہے دعوت کو قبول کر لے۔ 1 2 3 مرتبہ بلاخر کیا کہتا ہے؟ اگر ایسی بات ہے نا تو ابراہیم کو کہہ کہ اپنی فوجوں کو لے آئے، میں اپنی فوج تیار کرتا ہوں، جو جیت جائے گا اس کا سکہ چلے گا۔ اللہ کو یہی باتیں ناپسند ہے۔ بات طے ہو گئی، ابراہیم کو اکیلا کھڑا ہے، اس کے پاس فوجیں، افراد، وسائل، سارا کچھ فوجیں تیار ہو گئی۔ ادھر دنیا انتظار میں کہ آج پھر کیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام نام و نشان ختم، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا اللہ اکبر پیغام کیسا ہے، اس نے بڑی ساری فوج کو تیار کیا۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو مچھر کہتے ہیں اس کو کر دے دیا۔ مچھروں کی فوج وہ تیار ہو گئی۔ اللہ اکبر، البدایہ والنہایہ میں پڑھیے، اس انداز کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ مچھر آگے جیسے بادل سورج کے سامنے آتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس تعداد کے اندر مچھر آئے اور سارے کے سارے پل پڑے اس کی فوج پہ، اور اس طرح سے مچھروں نے حملہ کیا نمرود کی فوج پہ کہ اس کے گوشت کو لوچ لوچ کے کھا کے ان کے جسم کی ہڈیاں باقی بچ گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے بڑے امتحانوں میں داخل کیا، ایک مچھر کو حکم دیا داخل ہو جا، راستہ نکالا، ناک سے گیا دماغ تک، اور جس کے دماغ کے اندر تکبر غرور بھرا ہوا تھا، رب نے کہا اب اس کا علاج کرنا ہے، جب تک اس کی زندگی ہوگی اس کے سر میں جوتے پڑیں گے۔ یہ رب کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا کیا ہے، مجھے سکون کب ملتا ہے جب میرے سر میں جوتے مارے جاتے ہیں، تھپڑ مارے جاتے ہیں، سر میں ضربیں لگتی ہیں، اور یہ رب کا مقابلہ کرنے والا جو بکتا تھا انا ربکم الاعلی، رب کا فیصلہ یہ آیا کہ یہ ملازم باقاعدہ رکھتا ہے کس لیے کہ میرے سر میں جوتے مارو۔ وہ اندر ہلتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، سر میں ضربیں لگتی ہیں، وہ رک جاتا ہے، کہتا اب مجھے سکون آیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بدبخت دنیا کو چھوڑ کے دفع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بندہ ابراہیم، جس کی ادا کو تم ہر سال زندہ کرتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو جوش و جذبے کے ساتھ۔ زندگی تو پڑھ کے دیکھو، اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تو کسی جگہ پہ جا کے چادر بچھا کے انتظار بھی کیا کہ پتا گرتا ہے یا بیر گرتا ہے، پتا آئے گا تو کڑی، بیر آئے گا تو منڈا۔ کیا کہا
رب حبلی من الصالحین، اللہ تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، سوال صرف تیرے آگے۔ بڑھاپا آ گیا، 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ نے خوشخبری سنا دی، کہا بڑھاپے میں اللہ کا فیصلہ تھا، ماننا پڑا۔ پہلے تو 7 بیوی تھی، بیٹا ملا تو حکم آ گیا کہ اب بیوی کو لے اور جنگل میں چھوڑا، بچے کو بھی ساتھ چھوڑا۔ کیسی بڑی آزمائش ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، بچوں کی بات ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ اکبر، ان کو ہاسپٹل میں لے کے گئے، بیٹا بڑا پریشان، میں نے کہا یار بہت زیادہ یہ تو سیریس لے رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ایسے ہے کہ یہ اصل ایک ہی ایک اپلوتا بیٹا ہے باپ کا، جس وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان، اور باپ بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اللہ اکبر، تو دیکھیے اس کو جو بڑھاپے کے اندر اس کو اولاد مل رہی ہے، اولاد دینے کے بعد یہ بھی حکم نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کی اچھی پرورش کرنی ہے۔ حکم کیا ملا؟ اس کو لے اور بیوی کو بھی لے، اب اس کا بھی ساتھ چھوٹ جائے گا، دونوں کو جنگل میں چھوڑا۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کیا ہے؟ جنگل میں چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ خاموش رہے۔ اللہ کی بندی تھی، کہنے لگی اللہ کا حکم ہے۔ کہا ہاں، تو کہا پھر اللہ نے ضائع کرے گا۔ پانی کی تلاش، سوا مربع کے چکر، واقعات ہم نے سنے ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مسلمانوں کا مرکز بنا دیا۔ جس کے پاس وسائل ہیں، رب نے فرض کر کے اس کے اوپر کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، کہاں میرے بندے ابراہیم کا بیٹا اور میرا خلیل اللہ ذبیح اللہ، اللہ اکبر، یہ دونوں کہاں پہ تھے؟ بیت اللہ میں جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں لوگ۔ تھوڑا بڑا ہوا، خواب دکھلا دیا، نبیوں کے خواب بھی وہی کی حیثیت رکھتے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا اس پہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے آگے سے جواب کیا دیا، اے ابا جان جو رب کا حکم ہے وہ کر گزرو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پاؤ گے۔ ذرا یہ منظر دیکھو، اکلوتا بیٹا ہو، رب کا حکم ہو، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کو زمین پہ لٹا لیا جائے، اور دیکھنے والا کون ہو؟ جو آسمانوں پہ بیٹھ کے کہاں دیکھتا ہے؟ ظاہر کو نہیں، جو علیم بذات صدور ہے، جو دلوں کے اندر جھانکتا ہے۔ وہ جانور خریدتے وقت، اس کے عیب تلاش کرتے وقت، بڑا موٹا تازہ جانور دیکھتے ہو، اللہ اکبر، کبھی اس وقت اپنے ایمان پہ بھی نظر ڈالا کرو۔ آج تو ہم جانور بے عیب اور بے داغ دیکھ رہے ہیں، جس کی یہ ادا ہے وہ تو رب کا پیغمبر تھا اور رب کے پیغمبر کو ذبح کرنے والا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، دونوں پیغمبر تھے، لیکن ایک ذبح ہو رہا ہے، دوسرا ذبح کر رہا ہے۔ میرے نزدیک ایک خواہش ہو دل کے اندر، اس کے سامنے قرآن آ جائے تو پرواہ نہیں، حدیث آ جائے تو پرواہ نہیں۔ وہ تو بڑھاپے میں ملنے والے بیٹے کو زمین پہ لٹا کے حلق پہ چھری چلانے کے لیے تیار تھا، لیکن آج میری کیفیت کیا ہے؟ میں اپنی ایک خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بیڑا لبنا جڑا 5 لاکھ کو تھلے دا نہ ہوئے۔ لوگ کی کہیں گے چھوٹا جا بکرا یا لیلا یا جناب یہ بکرا چھترا لے آیا، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں چاہیے، میں تو دیکھنا کیا چاہتا ہوں تمہارے اندر میرا ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے۔ اگر پرکھنا چاہتے ہو نا ہم متقی ہیں کہ نہیں، ایک چھوٹا سا آسان نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی زندگی پہ نظر ڈال کے دیکھنا ضرور، میری زندگی میں کوئی ایسا کبھی عمل آیا جو اللہ نے منع کیا ہو، میرا دل چاہتا ہو، اور میں دل کے کہنے کے باوجود اس لیے میں نے وہ کام چھوڑا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے نہیں کرنا، تو اس لیے یہ کام میں چھوڑا۔ اگر تو میری زندگی میں ایسے امور موجود ہیں کہ جو میں نے اس لیے چھوڑے ہوں، اللہ نے منع کیا ہے، اور میری زندگی میں کچھ ایسے کام کیا موجود ہیں جو دل نہیں چاہتا کرنے کو، لیکن میں نے وہ کام کیا ہو اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، خود بخود پتا چلے گا ہمارے اندر اللہ کا ڈر کتنا موجود ہے، خوف کتنا موجود ہے، تقویٰ کتنا موجود ہے۔ رب کہتے ہیں
اگر عیبدار جانور قربان کرو گے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کی ٹانگ لنگڑی ہو، وہ کمزور اور لاغر ہو، آنکھ سے اندھا یا کانا ہو، میں وہ قربانی قبول نہیں کروں گا۔ رب اس ادا کے ساتھ سکھلانا کیا چاہتے ہیں؟ جیسے جانور بے عیب ہے، بے داغ ہے، اور تم نے خرید لیا، اس کو زمین پہ لٹا کے حلق پہ چھری چلانے لگو، کوئی آ کے کہے کیوں ذبح کر رہا ہے، تو آگے سے کیا جواب دیتا؟ میں اس کا مالک ہوں، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اللہ اکبر۔ تو کیا کہتا ہے؟ تو کی لگ رہا ہے پیسے تو میں پر۔ اللہ کہتا ہے کبھی مجھے بھی اتنا اختیار ہو کہ میں اپنا حکم دوں اور تم میرے بندے ہونے کے ناطے میری بات کو مانو۔ 20,000 کا بکرا وہ ہم خرید لیں، حلق پہ چھری چلا دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں صحت دی، جس نے ہمیں جسم دیا، جس نے آنکھیں کان زبان سب کچھ عطا کیا، مال دولت عزت عفت سب عطا کیا، اور اس کو ہم یہ بھی اختیار نہ دیں وہ کہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، اور نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، اور اس کے حکم پہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پہ جھکا دیں۔ وہ کہے اپنی خواہش کو ترک کر کے میری بات کو ماننا ہے، ہم اس کے حکم کے اوپر کھڑے نہ ہوں، اور پھر کیا کہیں میں نے 2.5 لاکھ کا بھیڑا لے کے قربانی کی ہے، یہ بڑا بڑا ثواب لبنا ہے۔ اللہ نے واضح قرآن میں کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، میں نے تو دیکھنا تمہارے اندر میرا ڈر کتنا ہے۔ بکرا چھوٹا ہو تقوی بڑا ہو، اللہ کے ہاں یہ زیادہ مقبول ہے۔ تقوی نہ ہو، ڈر نہ ہو، دکھانے کے لیے رات کی مغرب کے بعد کی بات ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے بھائی بات شروع ہو گئی، اور بھائی کیا کہتا ہے یہ میں نے جانور دیکھا ہے، اور بھائی اس لیے نہیں خرید رہا کہ لوگ کہیں گے دکان کے چھوٹا جا ڈنگر لے کے باندھ دیتا ہے، پیسے بد کوئی نہیں، اے بھائی خریدنے واسطے تیار نہیں۔ یہ ہماری آج کیفیت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندو اگر تو رب سے اجر کے لیے کر رہے ہو تو اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا دن بھی ہو، اللہ کی مخلوق بھوکی پیاسی ہو، ہم گھروں کے اندر اللہ اکبر قربانی کریں، ان کے گوشت سے لطف اندوز ہو، ہمارے ہی محلوں میں، ہماری آبادیوں میں لوگ انتظار میں رہے کہ کوئی ہمارے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت ہی بھیج دے۔ اللہ کے بندو، ایک طرف ہم حج کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ہی خلق و جوار میں لوگ بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سکھلاتے ہیں، اور میری مخلوق پہ ترس کھاؤ، ان پہ رحم کرو، اپنے دلوں کے اندر رب کا خوف اور ڈر پیدا کرو۔ یہی قربانی کا مقصد ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہی اس سے ہمیں آپ کی سیرت کی سمجھ آتی ہے۔ اگر تو اللہ کے بندے کی اللہ اکبر ادا کو سامنے رکھ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کرنی ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، جو امور انہوں نے کیے اس کے اوپر اپنے آپ کو لا کے کھڑا کرو۔ جب اس طرح سے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت الہی موجود ہوگی تو اس کے ساتھ میرے بھائیوں جانور جیسے بھی کریں گے اللہ قبول کر دے گا، لیکن جانور تو بڑے کر لیے لیکن اللہ کا خوف اور ڈر دلوں میں نہ آیا تو ایسی قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی یہ صرف تقوی کا نام ہے، اللہ کے خوف اور ڈر کی پہچان ہے، یہ علامت ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا حکم مان کے ہم اس پہ عمل کریں، اور جب جانور خریدیں ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ کے بندے ابراہیم نے تو اپنا بیٹا قربان کیا تھا، تو آج مجھے رب نے حکم جانور کا دے دیا تو میں رب کے حکم پہ اپنی خواہشات کو قربان کر دوں۔ اس نے رب کا حکم مان کے اپنے بیٹے کی حلق پہ چھری چلائی، میں اپنی خواہشات کے حلق پہ چھری چلا کے میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں، رب کے حکم پہ لبیک کہوں، نبی کی بات پہ لبیک کہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی کو لگا دوں، رب کی فرما برداری میں زندگی کو لگا دوں۔ یہ قربانی ہے۔ اگر ہم رب کی اور اس کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ ایک رسم ضرور ہے، یہ ایک اللہ اکبر لطف اندوزی کا دن ضرور ہے۔ اس دن ہم گوشت کھا کے لطف اندوز تو ہو جائیں گے، لیکن جو اصل قربانی ہے ہم اس کے مقصد کو پا نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ زندہ رکھے ایمان اسلام پر، اللہ موت دے ایمان کے ساتھ شہادت کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ
اللہ علیہ وسلم